تو آپ بتائیں جب وہ سنگر آپ کی دکان کا فرنچائز کا افتتاح کریں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا اللہ یہ ڈیسنٹ پیزا کے لیے برکت پیدا فرما؟ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، وہ تو رسول اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹرک کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی رسمی تعلیم نہیں رکھتے تھے، بلکہ تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ پیغمبر کے پاس جو علم تھا وہ علم نور تھا، اور علم نور اللہ کی پہچان کراتا ہے، اور علم فنون جو ہے وہ دنیا کے کاروبار کی پہچان کراتا ہے۔ اور بات سن لیں، یہ علم فنون کرنے کے لیے اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ انسان ہل جل کرے، اللہ اس میں برکت ڈالے، مگر رزق اللہ نے کاروبار کا محتاج نہیں رکھا۔ جن کے ہاتھ نہیں ہیں روٹی ان کو بھی ملتی ہے، جن کا کاروبار نہیں ہے رزق ان کو بھی ملتا ہے، اور جن کے پاس تعلیم نہیں ہے دنیا کی، جو فن نہیں جانتے کسی بھی کی چیز کا، رزق اس کو بھی ملتا ہے۔ آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو اللہ نے تو سب کے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اس پہ بھی ایک لاجک ہے۔ اللہ نے رزق تقسیم کر دیا ہے، ایک بندے کو کہا ہے کہ میں نے کروڑ روپیہ دیا ہے اور اتنے لوگ تیرے ساتھ اٹیچ کر دیے، اب اللہ نے اس کو پکڑنا ہے کہ میں نے تیرے ماتحت اتنے بندے رکھے تھے۔ اور اسلام اتنا خوبصورت رشتہ ہے کہ کاروبار میں سے بھی حصہ رکھتا ہے کہ جب آپ کے پاس مال آ جائے تو آپ نے اپنے دائیں بائیں کی خبر رکھنی ہے، اور جب 5 ٹائم تم نے نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے تو وہاں دائیں بائیں غریب نمازی کی خبر رکھنی ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں صرف مسجدوں کے کلین دیکھنے کے لیے، محراب دیکھنے کے، مینار دیکھنے کے لیے۔ بھائی مسجد میں فرض نماز صرف آئی تھی کہ دائیں بائیں کی غربت دیکھنے کے لیے، پیشوا امام کی غربت دیکھ۔ آج منڈی صفدر آباد میں کتنے امام دکھا سکتا ہوں، 25 سال سے امام ہیں، سارے مقتدی حاجی بن گئے نے، اس امام کو عمرہ بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ ہمارا لمحہ فکری ہے۔ یہ صحافی حضرات میرے سامنے ہیں ناب جی منڈی ڈابا کے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ساری دنیا کو شیشہ دکھاتے ہیں کہ یہ ملک کا یہ کام ہونا چاہیے، صفدر آباد کا یہ کام ہونا چاہیے، مگر ان کے اپنے کتنے صحافی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا کبھی اس نے نام جی اٹھایا نہیں ہے کہ بھائی سب سے پہلے اعلان کریں کہ آپ نے صحافی کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح مولوی حضرات ہے، پوری قوم کو شیشہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور مولویوں کی بیٹیاں گھروں میں سر سفید ہو گئے ہیں، کوئی رشتہ نہیں لیتا کہ یہ غریب ہے، مسجد کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ تو آج کتنے دوست بیٹھے ہیں، ہمارا کاروبار صرف اپنی بڑھوتری کے لیے، مگر حضور نے فرمایا تھا تاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش، ایماندار تاجر جو ہے وہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو اسلام نے کاروبار سے تو منع نہیں کیا، پر قواعد و ضوابط دیے۔ اللہ نے 9 حصے برکت تجارت میں رکھی ہے، اور ساڈے جننے منڈے اٹھ دینے ہیں میرے چان مکن، او جی دعا کرو جی مینوں نوکری لب جے، ہیں تیرے منہ نوں پوے خاک، نوکری لب جے، نوکری دی دعا مانگدا۔ اور نبی کریم نے فرمایا 9 حصے برکت تجارت چے، اونچی بولو کتنے حصے؟ 9 حصے برکت تجارت میں، اور ہم نوکری کے چکر میں پڑے۔ اور نوکری کے چکر میں بھی شیطان اس لیے ڈالتا ہے کہ یہ ملک ہے ٹھگوں کا۔ تو صبح جائیں گے 10 بجے، 2 گھنٹے ڈیوٹی کر کے گھر واپس آ جائیں گے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ دسن والا، ماں بھی انی، تھی بھی انی، پوت بھی انا، انا اجوائی تے رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی، سارا ملک تے ٹبر انے آندا ہے۔ آج کتنے بیٹھے ہیں بتائیں سرکاری ملازم اللہ کو دیکھ کے نوکری نہیں کرتے، اور سرکاری ملازم کی تنخواہ میں برکت بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ فطور ہوتا مجھے کس نے پوچھنا ہے۔ اور نوکری کی تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000، 30,000، 40,000۔ تو بھائی اپنا ذہن کاروباری بنائے۔ حضور نے 16 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا۔ آج جو شام ہے نا، اس ملک کا میرے نبی نے سفر کیا ہے۔